بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگست ود وائس ایکسلریٹ دا نیشنل اسٹیبلٹی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رافعہ عروج ملک. ناظرین، قومیں شعور سے پروان چڑھتی ہیں اور شعور تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. پاکستان کی ترقی کا راستہ تعلیم اور تعلیمی نظام کی بہتری کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ طبقہ ہی بدعنوانی سے پاک معاشرے کو جنم دیتا ہے. پاکستان آج جن کرائسس سے گزر رہا ہے، اگر اس کی بات کریں تو ایک بہت بڑا نیشنل فینومنا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، اور اس میں اصلاحات کیے بغیر اور اس میں بہتری لائے بغیر کبھی بھی ہم پاکستان کو اس بحران سے، اخلاقی بحران سے، تعلیمی بحران سے، معاشی بحران سے نکال نہیں سکتے. اسی حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کا تعلیمی نظام، مسائل اور ان کا حل. اور اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج دو بہت ہی اہم شخصیات ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گی. سب سے پہلے سید مزمل شاہ صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ جرنلسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، اور سب سے بڑھ کر بول نیوز میں ایک شو بھی ہوسٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں. اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں محترم شبیر حسین دیو صاحب. آپ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بہت اچھے رائٹر بھی ہیں. آج جس طرح میں نے بات کی کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کا تعلیمی نظام، میں سب سے پہلے مزمل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جب ہم تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو جو بڑی بیسک اور انیشیل چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک تعلیم کی ڈیفینیشن ہے، خواندگی کی ڈیفینیشن ہے، اور اس پر پاکستان آج کہاں کھڑا ہے. میں چاہوں گی اس سے آج کے سیشن کو آپ اوپن کریں. دیکھیں، اس میں تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ بلانے کے لیے اور اپرچونٹی کے لیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن کی جو بیسک ڈیفینیشن ہونی چاہیے نا، وہ یہ ہونی چاہیے کہ کتنا ایکسپینڈ کیا ہے اس نے آپ کی کریٹیکل فیکلٹیز کو. یعنی کہ آپ کے جس طرح آپ نے انٹرو میں بات کی، شعور کتنا ڈیولپ ہوا ہے آپ میں. ایک تو ڈگری تو لے لیتے ہیں ہم، جس کو آپ صرف فیس کی رسید کہہ سکتے ہیں اگر کچھ سیکھا نہیں ہے، کچھ اسکل نہیں آیا. تو جدید دنیا جو ہے وہ اسکل پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ صرف ڈگریز اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ اس اسکل کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کسی ایکشن میں، تو اس کا نقصان یہ ہے جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی ریشو ہے جو گریجویٹس ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ایم فل کیے ہوئے ہیں، لیکن نوکری نہیں ملتی، اور جہاں ملتی ہے وہاں اسکل نہیں آتا. تو جو آپ نے بات کی کہ جو بیسک کرائٹیریا ہے، ہم کسی کو لٹریٹ کہتے ہیں کہ یہ خواندہ ہے یا تعلیم یافتہ ہے. اب پاکستان میں جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، نام لکھنے کا صرف کرائٹیریا ہے. اب وہ اتنا سپرفیشل ہے کہ اگر ایک ایسا شخص جس نے ادارہ جاتی تعلیم کبھی لی نہیں ہے اور وہ پھر بھی لکھ لیتا ہے نام، تو وہ بھی خواندہ ہے. یعنی کہ ایجوکیشن سسٹم نے اس کو فیل کیا، اپرچونٹی نہیں دی. کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے کہ فری ایجوکیشن اپ ٹل 10 اسٹینڈرڈ جو ہے وہ گارنٹی کرنی ہے، نہیں ملی. اس کے باوجود ہم اس کو اس کیپیسٹی میں گن سکتے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ انسان ہے، اور اس ڈیفینیشن کے مطابق بھی 65% کے اراؤنڈ لٹریسی. میں یہاں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گی. آپ نے بھی بات کی کہ اگر وہ نہیں بھی گیا، اس نے بیسک ایجوکیشن نہیں بھی لی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا گورنمنٹ کہ ہم اس کو بیسک جو اس کی ایجوکیشن ہے اس کو پرووائڈ تو کریں ہی کریں، لیکن وہ صرف بات ہوا میں نہ ہو. ہم اس کو اسکول بھیجنے اور اس کو کم از کم میٹریکولیشن تک جو اس کی ایجوکیشن ہے اس کے لیے ہم اپنی عوام کو باؤنڈ کریں. بالکل جی، آپ کی ٹوٹلی اگری ود یو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوشل کانٹریکٹ جس کو عمرانی معاہدہ کہتے ہیں وہ تھا ہی یہ کہ ریاست اور شہری کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں ریاست نے جان کا تحفظ شہری کا، اس کے بنیادی حقوق جس میں تعلیم بھی آتی ہے. جو اگر آپ مذہبی ریاستوں کے علاوہ بھی دیکھیں مغرب میں، تو وہاں بھی سوشل کانٹریکٹ کا حصہ ہے کہ ایک بچے کو تعلیم ریاست نے پرووائڈ کرنی ہے. ہمارے آئین کا بھی یہ حصہ ہے، یہ اسلام کا بھی حصہ ہے، دین کا بھی حصہ ہے. پاکستان کے علاوہ انفارچونیٹلی سب عمل کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو گورنمنٹ سکولز جو کہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے حالات جو ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک پیرلل پورا ایجوکیشن سسٹم ہے پرائیویٹائزیشن کا، جس میں ہائپر پرائیویٹائزیشن ہے، اور اس پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے. میں گلی میں آج اسکول کھول لوں، مجھے کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ اس میں کس لا کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، بچوں کو فیئرلی ٹریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہاں ہراسمنٹ تو نہیں ہے، یہاں رائٹس مل رہے ہیں یا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہائپر پرائیویٹائزیشن نے ایک تو معاملات خراب کر رکھے ہیں، اور دوسرا ریاست ایجوکیشن کے فرنٹ سے، ایجوکیشن کے میدان سے ویسے ہی غائب ہے. آپ کی بات سے ایک پوائنٹ میں نے لیا ہے، اور اس سوال کو لے کر میں شبیر دیو صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی.
مزمل شاہ صاحب نے ابھی بات کی کہ پرائیویٹائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی بھی اسکول اٹھا لیا جائے ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں ان کے تعلیمی نظام میں اور پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی نظام میں ایک بہت بڑا ڈفرنس جو ہے وہ ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہاں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا یہ آج پاکستان کی جو ایک یوتھ ہے، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، کیا اس گیپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا ان کا جو ایک تعلیمی ایک پورا کریئر ہوتا ہے ہم نے اس کو داؤ پہ لگا دیا ہے؟ اور کیا آج تعلیمی نظام جو ہے ہمارا بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو لیتے ہوئے ان کے اندر معاشرے کے ساتھ چلنے کی جو ایک کریج ہوتی ہے وہ کیا لے کر چل رہے ہیں؟ جی پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں آج دعوت دی اس پروگرام میں۔ پہلے تو ہم لے لیتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں جو آپ نے بات کی ہے کہ اتنا ڈفرینس آ گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈفرینس صرف کلاس ڈفرینس ہے، سسٹم ڈفرینس نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ آج اگر کوئی اسکول 10,000 فیس لے رہا ہے یا کوئی 1,000 روپیہ لے رہا ہے یا کوئی فری پڑھا رہا ہے، ٹوٹل پاکستان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ 4 سٹیپس پہ بیس کرتا ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، پرائیویٹ سیکٹر میں ذرا اس کو تھوڑا سا انہوں نے فرنش کر لیا ہے، ذرا تھوڑا سا اپ گریڈ کر لیا ہے، لیکن بیسک جو سسٹم ہے وہ یہی 4 سٹیپس پریکٹس ہو رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ لیکچر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہوم ورک دیا جاتا ہے، اس کے بعد چیکنگ اینڈ ری چیکنگ نوٹ بکس اینڈ دین ٹیسٹ۔ وہ یہی گورنمنٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے، پبلک سیکٹر میں، اور یہی جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے۔ تو اور یہ چاروں جو سٹیپس ہیں ان کا لرننگ کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے، قومی المیہ یہ ہمارا، کہ ہم نے اپنے جو ہے نا وہ نیشنل ایمس، نیشنل ویژن اور نیشنل مشن پہ ہی کام نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پرائیویٹ سکولز نے اپنے بورڈز پہ لکھا ہوتا ہے ویژن، مشن، ایمز، وہ صرف لکھا ہی ہوتا ہے، وہ صرف دکھانے کے لیے، اس کے ریلیونٹ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اندر جو ہے وہ پریکٹس یہی 4 سٹیپس کی ہو رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے خیال میں جو ایجوکیشن ہے یا تعلیمی ادارے ہیں، ان کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہیومن پوٹینشیلز ہیں ان کو ایبلٹیز میں کنورٹ کرنا۔ جیسے ڈگریز آپ کی قابلیت کی کوئی رسید نہیں ہوتی، یعنی انسان کے اندر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے نا، تو اس کے اندر بہت زیادہ ایبلٹیز رکھی ہوئی ہیں، پوٹینشیلز رکھے ہوئے ہیں۔ اب ان پوٹینشیلز کو، یعنی صلاحیتیں تو ہیں، لیکن وہ قابلیت میں کنورٹ کرنا، یہ اصل میں اسکولز کا کام ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم، یہ ہمارا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا نیشنل مشن ہونا چاہیے، ٹو کنورٹ ہیومن پوٹینشیلز انٹو ایبلٹیز۔ اگر ہم اس مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو ہے نا وہ پالیسی میکنگ کریں اور اپنا ایجوکیشن سسٹم سیٹ کریں، تو ہم بہت کچھ گین کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر اللہ پاک نے اتنے پوٹینشیل رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اگر وہ ایتھلیٹ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر ایتھلیٹ بننے کا پوٹینشیل نہیں ہے، پوٹینشیل ہے اس کے اندر ایتھلیٹ بننے کا، لیکن اس کو ایبلٹی میں کنورٹ نہیں کیا گیا، اور اسے گرومنگ کی ضرورت ہے، جس میں میرا خیال ہے، میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، جس میں آج ہمارے ایجوکیشنل سیکٹرز، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹرز ہوں چاہے پرائیویٹ سیکٹرز ہوں، اس میں ہمارا جو لوپ ہول ہے بیسکلی وہ یہی ہے کہ ہم بچوں کو سلیبس تو پڑھا رہے ہیں، کریکولم تو پڑھا رہے ہیں، پر ہم ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، جو ہم ان کی ایبلٹیز کو ہم نے آگے ان میں پروووک کرنا ہے، انہیں آگے لے کر چلنا ہے، ہم اس پر کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے، میں نے آپ کی بات سے جو چیز ازیوم کی، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ایک ریشنل سا میرے پاس اس وقت کچھ فیکٹس ہیں، میں اس کے لیے آپ کی طرف آنا چاہوں گی مزمل صاحب، کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو پرائمری تک ایجوکیشن ہے وہ لے رہے ہیں 67.55% لوگ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ جا رہی ہے 43.82%، ٹھیک ہے، اینڈ دا تھرڈ کیٹیگریز پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، جس میں جا کر آپ سمجھیں آپ اپنا کریئر سلیکٹ کر چکے ہوتے ہیں، اور آپ نہ صرف اپنا کریئر سلیکٹ کر چکے ہوتے ہیں بلکہ آپ اس وقت اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ ملک کو، ملت کو اس کے لیے سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس میں دیکھیں، اس پہ جا کے ہماری ریشو جو ہے وہ اونلی 14.85% رہ جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ فیکٹس جو ہے مجھے مزید سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اٹ سیلف بہت کریٹیکل ہیں۔
پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک گریجویٹ جو ہماری یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے اپنی ڈگری اپنی 16 ایئرز ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر کے نکل رہا ہے، کیا وہ نوجوان آج ملک و ملت کو سرو کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے؟ اور اس کے ساتھ دیکھیں ہماری انڈیویجول لائفز اور ہماری کلیکٹیو لائفز دونوں ہی، ہماری انڈیویجول لائف افیکٹ کرتی ہے ہماری کلیکٹیو لائف کو، تو کیا ہم خود بھی اپنی لائف کو اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں اس ایجوکیشن کیریئر کے بعد؟ اور اس کے بعد کیا وہ ملک و قوم کی ترقی، یہ سوال چونکہ اگست کا مہینہ ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنی پروڈکٹیو جو ہے وہ قوم ہے اور ہم پاکستان کو کیا سرو کریں، تو یہ بہت ایک بڑا سوال ہے۔ دیکھیں اس میں جو فیکٹ آپ نے سیکنڈری ایجوکیشن کا بتایا کہ 44% انرولمنٹ ہے اب بیسکلی، تو لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے اسٹاؤنڈنگ، سب سے ہاربل فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا دوسرا وہ ملک ہے جہاں سب سے بڑی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی پاپولیشن ہے، جو کہ 22.8 ملین ہے، یعنی کہ 2.5 کروڑ بچے جن کو جس عمر میں اسکول میں ہونا چاہیے وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں، وہ چائلڈ لیبر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کام پہ ڈال دیا، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی گھر میں جو ہے وہ آرڈنری سی جاب کر رہا ہے، تو وہ اسی سٹیج کے اوپر جہاں ان کو برین کو ڈیولپ کرنے کا ٹائم تھا، فارمیٹیو ایئرس تھے ان کے، ایجوکیٹ کرنے کا ٹائم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کا مستقبل کا 50% ابھی سے جانتے ہیں کہ وہ برباد ہے، بیکاز 2.5 کروڑ بچہ جو اسکول میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور جو بالکل گیا ہی نہیں، اور جو اسکول میں ہے ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو شبیر صاحب ابھی بتا رہے تھے، جو گیا ہے اس کے اپنے الگ علمی ہے کہ وہاں پر جو استاد ہے اس کی ٹیکنوکریٹک ایجوکیشن نہیں ہے، ایک سبجیکٹ کی ٹیچر ہیں یا ٹیچر میل ہے یا فیمیل ہے، وہ 3-4 سبجیکٹ لے رہے ہیں آ کے، کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا، اپنی ایکسپرٹی بھی کسی میں نہیں ہے، کیونکہ اس پہ ٹریننگ جو پرووائڈ کی جاتی ہے وہ تو نہیں ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی۔ اب یہ پیرل سسٹم جو OA لیولز کا پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے، اب وہ بالکل اینگلو سیکسن ہے اور وہ ایلیٹسٹ ہے، اور وہاں کا جو ٹیچر ہے وہ سیلری بھی 15 سے 20 لاکھ روپے لیتا ہے، جو یونیورسٹی کے پروفیسر سے بھی 3 ٹائم زیادہ ہے۔ جو پرائمری ایجوکیشن اور گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ 20,000 روپے لے رہا ہے۔ تو آپ جس چیز پہ انویسٹ ہی نہیں کر رہے وہاں اس سے آپ ایکسپیکٹ کیا کریں گے کہ یہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ پچھلے سال پاکستان میں 8 لاکھ نوجوان پڑھے لکھے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اسی لیے گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ فیوچر میں اگر ہم یہاں پہ کوئی نوکری بھی کرتے ہیں تو نہ ہمیں ویجز وہ ملیں گے جو ہمارے اسکل کے ساتھ انصاف کریں، دوسرا یہاں کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہت ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہے مجھے نہیں پتہ، اور جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ہم کسی اور ملک میں جا کر سرو کرتے ہیں۔ تو اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ 1 ملین پاکستانی باہر جائے گا، پچھلے سال کا بھی ریکارڈ توڑیں گے ہم، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ریاست نے 80 کی دہائی سے یہ فیصلہ کیا کہ ہیومن کیپٹل باہر بھیجنا ہے، وہ ڈالر واپس بھیجیں گے، اس پہ اکانومی چلانی ہے۔ لیک آف ویژن ہے، اتنا پتہ نہیں ہے کہ آپ کی صرف ہیومن ایکسپورٹ اپنے شہریوں کو باہر بھیج کے کتنا عرصہ آپ ملک چلا سکتے ہیں، برین ڈرین ہے نا، یہ سارا دماغ تو باہر نکل کے ویسٹ کو سرو کر رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئرز CSS کے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ڈاکٹر CSS کے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری فیلڈز میں ابھی ریسنٹلی، میں تو جرنلسٹ ہوں تو میں میڈیا میں کنیکٹڈ رہتا ہوں، تو میں نے دیکھا وہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے چلڈرن ہاسپٹل میں لاہور میں، ایک کیس خراب ہونے پہ سر پھاڑ دیا کہ لوگوں نے، ایک ایسا انسان جس نے اپنی زندگی کے 30 سال اتنی سخت ترین ایجوکیشن کو پاس کر کے ٹاپ کر کے وہ نکلا ہے، اس کا آگے کوئی سر پھاڑ دے کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو۔ تو آپ خیر وہ تو ہم کسی کو بھی نہیں پوچھتے، کوئی کچھ بھی کر لے اس ملک میں، امپریشن آپ یہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی، دیٹس وائی یو اونلی ہیو دی آپشن ٹو لیو۔ لیکن اسی بات کو اگر آگے میں کنیکٹڈ کروں اور آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی، تو بات یہ ہے کہ ہم تعلیم اور تعلیمی نظام کبھی بھی ہماری پرائیورٹی پہ نہیں رہا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قومی GDP جو ہے وہ USA کا اس وقت جو ہے وہ 6.2% ہے، فرانس کا 6.7% ہے، UK کا 10.5% ہے، اور اب پاکستان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ہمارا صرف 1.7% ہے۔ اس GDP کو دیکھتے ہوئے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ پاکستان میں تعلیمی نظام کبھی بھی یا تعلیم جو ہے وہ ہمارے فوکس میں رہی ہے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ آج ہم اکثر ہماری جو ٹاک شوز ہوتے ہیں نا وہ وٹ کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، آپ ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھیں تو صبح سے شام تک وٹ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، ہاؤ پہ کوئی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کی بھی بنیادی وجہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہماری جو پڑھی لکھی جنریشن ہے اس کو اس قابل ہی نہیں کیا کہ وہ ہاؤ پر بات کر سکیں، کیونکہ اب دیکھیں جب بچہ کلاس روم میں ہوتا ہے نا جی، سب سے زیادہ جو لرننگ ایبلٹی ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ بچے کے اندر ہوتی ہے، ہماری نسبت وہ کئی گنا زیادہ اسپیڈلی لرن کرتا ہے۔
لیکن ہم اس کے سامنے لرننگ کا مارجن ہی نہیں چھوڑتے, ہم اس کے سامنے اوپینین میکنگ کا مارجن نہیں چھوڑتے. اگر بچے نے اگر یاد کیا ہے رٹا لگا کے ادھر سے اس نے رٹا لگایا ہے, ورڈ ٹو ورڈ ادھر لکھ دیا ہے, اور ہم نے اس کو پورے نمبر دے دیے 20/20, تو اتنے میں وہ خوش ہو جائے گا, اوور کانفیڈنٹ ہو جائے گا میرے پورے نمبر آ گئے ہیں. لیکن اس پورے پروسیس میں یہ فوٹو کاپی کا ایک پروسیس ہوا ہے, اس کی لرننگ نہیں ہوئی, اور وہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہوئے گا میرے نمبر بھی 20/20 آ گئے ہیں. تو یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا, اس کو اوپینین میکنگ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچے سے اگر ایک چیز آپ نے اس کو سمجھا دی ہے, اس کو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ ڈیمونسٹریشن کے ذریعے اس کو جو ہے نا وہ اس کو کانسیپٹس جو ہے نا انڈرسٹینڈ کروا دیے ہیں, تو اب اس بچے کا اوپینین ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اب آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں. اس کو کریٹیکل کوسچنس پوچھنے چاہیے کہ اب آپ بتائیں آپ کا ذاتی اوپینین کیا ہے. اس سے بچے کو کریٹیکل تھنکنگ کا موقع ملتا ہے, اس سے جو ہے نا وہ پرابلم سالونگ کی ایبلٹی آتی ہے بچے کے اندر. کانفیڈنس ڈیولپمنٹ میں بھی ہمارے ایجوکیشنل سیکٹرز بہت پیچھے ہیں. جی بالکل, یہ بھی کانفیڈنس دیکھیں, اگر کسی بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے. صلاحیت ہے, ایبلٹی نہیں ہے. اس صلاحیت کو ایبلٹی میں کنورٹ کرنا تھا ہمارے انسٹیٹیوشنز نے, سکولز نے, ٹیچرز نے. لیکن ٹیچرز تو ہمارے انتہائی انٹرینڈ نہیں, بلکہ میں تو الٹریٹ کہوں گا کہ اگر ہر جو ہے نا وہ فیلڈ میں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ 5 سال کا جو ہے نا وہ کورس ہونا چاہیے, انجینئر یا ڈاکٹریٹ یا کسی بھی فیلڈ میں, لیکن ٹیچنگ ایک ایسا شعبہ ہے میرے خیال میں اس سے سب سے زیادہ کافی نہیں ہے آپ کے جی. یہاں پہ تو سمپل ایف اے یا بی اے پاس کوئی اس کو جاب نہیں ملتی ٹیچر کو, تو ہم اس کو بھیج دیتے ہیں اسکولز میں بچوں کا بیڑا گرک کرنے کے لیے. یہاں پہ میں فن لینڈ جو ہے نا اس کا ایجوکیشن سسٹم کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں. اس وقت دنیا میں نمبر 1 ایجوکیشن سسٹم فن لینڈ کا ہے, اسرائیل کا ہے, جاپان کا ہے, اس پہ چائنا پہ اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. چائنا نے امریکہ کے بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ کو جو ہے نا ہائر کیا ہے. تو فن لینڈ میں بچہ اسٹریس فری ہوتا ہے اور لرننگ بیسڈ ہوگا. اگر وہ 4 سے 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے ان کا اسکول ٹائم ہوتا ہے, اس میں سے بھی 1.5 گھنٹہ ان کی بریک ہوتی ہے, اور اس میں وہ بچہ صرف لرننگ پروسیس میں سے گزر رہتا ہے جب تک بچہ آپ یعنی اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ موومنٹ میں رہیں اور اس کا جو برین ہے وہ تھنکنگ موڈ میں رہے. ہاتھ ایکشن موڈ میں رہیں اور برین تھنکنگ موڈ میں, تو اس دوران بچہ میکسیمم سیکھتا ہے. وہ اسی پرنسپل پہ جو ہے نا بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں. یہاں پہ لاہور میں ایک ان کی ایک ورکشاپ ہوئی, ٹریننگ ورکشاپ, میں نے بھی وہ اٹینڈ کی. تو میں نے یہ کویشچن کیا کہ حالانکہ وہ چھوٹا سا, میرا 6 ملین 7 ملین اس کی ٹوٹل پاپولیشن, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 15 سال سے فن لینڈ جو ہے وہ دنیا میں ٹاپ کر رہا ہے, وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں فرسٹ پوزیشن لے رہا ہے جتنے بھی انٹرنیشنل ایگزامز ہوتے ہیں. تو مجھے کوئی ایک وجہ بتائیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ فن لینڈ گزشتہ 15 سال سے انہوں نے فرسٹ پوزیشن جو ہے نا وہ اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے واقعی ایک ہی جملہ انہوں نے بتایا, انہیں یہ ٹوٹلی ڈپینڈز آن آور ٹیچر, کہ ہم نے ٹیچرز کی اتنی ٹریننگ کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر ایون چھوٹے پری کلاسز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے بھی PhD ٹیچرز ہوتے ہیں. اور ایک ٹیچر اگر ایک بچے کو لیتی ہے تو وہ کلاس 5 تک اس کو پڑھاتی ہے, سارے سبجیکٹس پر اس کو ابور حاصل ہوتی ہے. اسٹرکٹ ہیں بالکل. یہاں سے یہ ایک اور سوال نکلتا ہے جس کے لیے اور بڑا کریٹیکل سوال ہے. میں چاہوں گی کہ آپ چونکہ پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں تو اس کا آنسر آپ ضرور کریں. آپ جیسے ابھی شبیر دیو صاحب نے بتایا کہ فن لینڈ اپنی ایجوکیشنل پالیسی کی وجہ سے اس وقت دنیا میں ٹاپ پر ہے. پاکستان 76 سال میں اپنی تعلیمی اصلاحات کے نفاذ کے لیے بھی اور اس میں بہتری کے لیے بھی کبھی بھی ہمیں کوئی بہت بڑا سٹیپ گورنمنٹ کی طرف سے نظر نہیں آتا. اور پاکستان نے انفارچونیٹلی جہاں بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے ہیں, تعلیم میں بھی بہت پیچھے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ تعلیمی نظام میں واضح تبدیلی ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں اس میں وہ جس طرح سے فن لینڈ کی انہوں نے بات کی ہے اس میں ایک اتنا بڑا ڈفرینس یہ بھی ہے کہ وہ رزلٹ پبلکلی اناؤنس نہیں کرتے تاکہ جس بچے کے مارکس کم آئیں وہ کسی اور سے جیلس نہ ہو اور برا فیل نہ کرے, کمپٹیشن میں نہ رہیں. ہمارے یہاں پہ تو شیم کیا جاتا ہے اگر کسی کا A گریڈ نہیں B- دوڑ ہے اور اس میں ابھی ریسنٹلی 3 مہینے پہلے حیدرآباد میں ایک بچی نے اسکول ٹائم میں 5ویں فلور سے چھلانگ لگا کے خودکشی کی ہے. ٹیچرز ور دیئر واچنگ ہر ڈائی.
didn't do anything. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے برڈن میں, اتنے اسٹریس میں کہ ایک بچہ صبح 7 بجے اٹھ کے جاتا ہے, اسے کچھ نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, 3 بجے گھر آنا ہے, 4 بجے دوبارہ اکیڈمی ہے, اب رات کو 8 بجے وہ بیٹھ کے اس نے سوچنا ہے کہ میں نے دونوں میں سے ہوم ورک کس کا کرنا ہے. دماغ ختم ہو چکا ہے اس ٹائم تک, اور آپ کو جانوروں کی طرح اتنا بالکل اتنا برڈن ڈال کے آپ کے بیگ میں کوئی 250 کتاب ہے. تو آپ نے یہاں پہ ایک بچے کا دماغ اس قابل چھوڑنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ میٹرک کے بعد کچھ اپنا ایک آزاد سوچ اس کو تشکیل بھی دے سکے, کیونکہ اتنا برڈن اور ٹارچر وہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا ویسی بے وقوفی ہے. تو آپ نے کہا کہ پالیسیز جو بنتی ہیں وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا, اس کا صرف اور صرف اسٹریس یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف جنگ و جدل میں پڑے رہیں, یا پھر صرف ایک انسٹیٹیوشن کے لیے پالیسی فارمیشن کریں, یا اشرافیہ جو پالیٹکس کی ہے اس کے لیے کام کریں. اس کے علاوہ انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا عوام سے. اور وہ ہم دیکھتے آئے ہیں اس ملک کے اندر کے 70 سال ہو چکے ہیں, ایک اسپیسیفک طبقہ ہے, اس کی خوشنودی کے لیے فیصلے ہوتے ہیں. ایلیٹ کیپچر پاکستان میں $18 بلین کی انڈسٹری ہے, جس میں ہم صرف ان وزراء کے, بیوروکریٹس کے, بڑے بڑے افسران کے, بچوں کو پروٹوکولز دینے کے لیے ہماری جیب سے پیسے نکلتے ہیں. آپ کی یہاں بات اگر میں کاٹوں بیچ میں, سوری, جی آپ یہ دیکھیں کہ 5% لوگ پاکستان میں وہ ہیں جو کیمبرج اور آکسفورڈ کا سلیبس پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہی اشرافیہ کا ملک پہ ایک آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہولڈ بھی نظر آتا ہے. باقی 95% جو پاپولیشن ہے وہ تو جائے گورنمنٹ سیکٹر میں رہی ہے, جہاں ایک کلاس میں بیٹھا 250 بچہ ہے, اور جنہوں نے جس ایک ٹیچر نے 250 بچے کو وہ سیم سبجیکٹ سیم ٹائم پیریڈ میں پڑھانا ہے. تو آپ یہ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ لیول ان 250 کا کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک ہمارے ہاں تضاد پایا جاتا ہے ایجوکیشنل سسٹم میں, اس کی وجہ سے پاکستان کس طرح جو ہے وہ مسائل. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. اس کی ابھی یہ لاسٹ گورنمنٹ کے اندر کابینہ کے اندر 10 سے 12 وزراء صرف ایک ہی کالج سے آئے تھے, HSN کالج سے, ایک ہی کلاس کی ریپرزنٹیشن ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے جو آپ نے باقی بات کی کہ جو گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہیں وہ اپرچونٹیز ویسے ہی کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کے آپ سوشل کلاس کے اندر آتے ہی نہیں ہیں جہاں اپرچونٹیز لائے کرتی ہیں. تو ایک پالیسی 59 میں بنی ایوب صاحب کے دور کے اندر, اس ٹائم بھی کہا گیا خواتین کو برابر مواقع دیے جائیں گے ایجوکیشن کے, آج تک نہیں ہو سکے. بلوچستان میں وومن لٹریسی از ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ, 15 سے 20 کے اراؤنڈ لائے کرتی ہے, وچ از شیمفل. پورے پاکستان کی صرف 54% فیمیلز جو ہیں وہ اس وقت. تو ایک پدرشاہی نظام ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے تو تعلیم ویسے ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. جو اگر وہ کوئی تعلیم حاصل بھی کر لیں تو اس کے بعد بھی ان کو صرف اور صرف اس کا جو ریاست کے پیسے لگے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ ڈومیسٹیکیٹ کر دیتے ہیں ان کو. تو ایک تو انٹرپریٹیشن آپ نے جو معاشرے میں کر رکھی ہے وہ بڑی بیکورڈز ہے, فارورڈ لکنگ نہیں ہے. دوسری چیز کنٹرول بیس سوسائٹی ہے, ہر کوئی دوسرے شخص کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. والدین کو بھی اتنی کہنا چاہیے انلائٹنڈ تھاٹ نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ بچے پہ اتنا سٹریس نہ ڈالیں کہ اس کی ایبلٹی سپریس ہونا شروع ہو جائیں. تو ریفارم تبھی آئے گی جب آپ پہلے ریئلائز کریں گے کہ مسئلہ کہاں پر ہے. دی ایکچوئل پرابلم جہاں پہ وہ لائے کرتی ہے, اگر آپ نے اس کی صحیح تشخیص کر لی اس کے بعد ہی مرض کی دوا دیتے ہیں. ہمارے یہاں تشخیص ہی نہیں ہوتی. اس مرض کی دوا کے لیے میں دوبارہ آپ کے پاس آنا چاہوں گی, لیکن یہیں سے جو ایک اور سوال ہے شبیر دیو صاحب, ابھی ہم نے 2 سیکٹرز پر ہم بات کریں, ایک ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہے, ایک ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس میں آکسفورڈ بھی ہے, کیمبرج بھی ہے. یہاں جو ایک اور چیز ہے, ایک ریسنٹ جو ہے وہ ریسرچ کے مطابق پاکستان میں آلموسٹ 50,000 دینی درسگاہیں ہیں, جہاں ملینز کی تعداد میں بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج پاکستان کی درسگاہیں اپنا تعلیمی نظام یا وہ ایک بچہ جو کچھ سال اس درسگاہ سے, دینی درسگاہ سے تربیت حاصل کر کے نکلا ہے, کیا وہ معاشرے کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کر رہا ہے؟ کیا وہ اس قابل ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی باقی معاملات کے ساتھ بہتر طریقے سے گزار سکے؟ جو دینی مدارس کا سسٹم ہے یا میکنزم ہے جہاں پہ جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, یا ان کا جو انوائرمنٹ ہے اوور آل, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو گورنمنٹ نے آج تک کبھی توجہ دی نہیں. اگر ابھی اور ہم نے پوچھا بھی نہیں کبھی. ہاں بالکل. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بالکل ایسا سٹف جو ہے نا وہ جنریٹ کر رہے ہیں جو معاشرے میں جو ہے نا وہ سرو کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے. گورنمنٹ سیکٹر کی طرف آپ آ جائیں کہ اگر گورنمنٹ کوئی پالیسیز بناتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم ابھی جو سنگل نیشنل کریکولم بنایا ہے اس میں انہوں نے بڑے SLOs لکھے ہیں, سارا کچھ لکھا ہے. یہ ہم برٹش کونسل میں سے یا امریکن جو ہے نا کامن کور اسٹینڈرڈ سے ہم وہ SLOs لے لیتے ہیں اور ان کو کاپی کر لیتے ہیں. اصل چیز ہے ان کی امپلیمنٹیشن, کہ وہ آبجیکٹیوز گین بھی کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے, یہ ہے سب کویشچن, اور اس کو کوئی ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس پہ کام ہونا چاہیے
यहाँ पे मैं एक बतौर ख़ास, चूँकि टाइम ख़त्म हो रहा है, एक बतौर ख़ास बात को जो है ना मैं वो ऐड करना चाहूँगा आज के प्रोग्राम में, कि आपने देखा होगा कि जापान इस वक्त दुनिया की वेल सिविलाइज्ड नेशन है। इतनी ज़बरदस्त सिविलाइजेशन है कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई नेशन उनको कम्पीट नहीं कर पा रही। अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड कप हुए हैं फुटबॉल के, पिछला रूस में हुआ था, अभी जो ना यहाँ पे हुआ है यूएई में, कतर में। तो जिस दिन उनका जिस दिन जापान का मैच था, तो जिस तरह जापान के तमाशे बैठे हुए थे, जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वहाँ पे उस पूरे हाल में, उस पूरे एरिया में एक भी बोतल, एक भी रैपर कुछ नज़र नहीं आया। वो लोगों ने वो सारी चीज़ें रैपर्स में डाली और स्टेडियम से बाहर एक जगह पे जो है ना वो फेंक के गए। तो ये चीज़ उन्होंने, किसी ने डिक्टेट करके नहीं था उनको भेजा, ये चीज़ उन्होंने स्कूल से सीखी है, स्कूल से। इसको कहते हैं एजुटेनमेंट। बल्कि हमने, मेरा अपना भी स्कूल सिस्टम है ईस्ट स्कूल ऑफ इनोवेशन के नाम से, हमने इसको एथिक्सटेनमेंट का नाम दिया है। एथिक्सटेनमेंट, हम अपने स्कूल्स में ये चीज़ हम सिखाते हैं। हमने ऑनेस्टी शॉप्स भी बनाई हुई हैं, बच्चे जाते हैं वहाँ पे जो है ना वो चीज़ लेते हैं, खुद ही पैसे रखते हैं। 10 रुपीज़ वाली चीज़ है तो 10 रुपीज़ रख के 10 वाली चीज़ लेंगे, 20 वाली है तो 20 रुपीज़ रख के या 50 रुपीज़ रख के रेलिवेंट चीज़ उठा के। शुरू में स्टार्टिंग में टीचर्स वॉच करती रही हैं, लेकिन अब वो वॉच भी नहीं करते। बच्चों को जो चाहे आप सिखा सकते हैं, यानी मोरल वैल्यूज डेवलप होती हैं आपकी स्कूल इस ग्रोइंग एज। बिल्कुल, ये जापान में बाकायदा पहले 7 साल यानी 3 साल 4 साल की एज में वो बच्चे का एडमिशन लेते हैं और 7 साल की एज तक वो बुक्स नहीं लगवाते। ये ABC, ये 1 2 3, ये लहबे जीम, ये 7 साल का जब बच्चा होता है ये एक हफ्ते में सीख जाता है, उसका IQ लेवल इतना इम्प्रूव हो जाता है। हम ये 3 साल लगाते हैं बच्चे के हाथों पे पेंसिलें मार मार के उसको, जो राइटिंग ठीक कर रहे होते हैं, एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस में उसमें मासूम सा बच्चा होता है उसको डाल देते हैं। इसमें सिर्फ एथिक्सटेनमेंट होनी चाहिए, बच्चे को एथिक्स सिखानी चाहिए। लेकिन ये सारी जो बातें, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, मैं चाह रही हूँ कि हमारे दीनी मदारिस का जो निज़ाम है ना वो उसको भी हम ज़रूर यहाँ देखें। क्या ये सारा सिस्टम हमारे मदारिस का हिस्सा नहीं है? वहाँ से निकलने वाला बच्चा क्या आज आपको लगता है कि एक मास्टर्स के साथ बैठकर बात कर सकता है? भाई जो दीनी मदारस से निकलने वाले बच्चे हैं उन बेचारों ने भी सिर्फ कुरान पाक को रटे लगाए हुए हैं, इसके अलावा उन्होंने क्या किया वहाँ पे? ना उनके पास कोई सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ना उनके ये कह सकते हैं ना कि इस वक्त हम तीनों सेक्टर्स में फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ना मदारिस उस नीड को पूरा कर पा रहे हैं, ना हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स उसको पूरा कर पा रहे हैं, और उसके साथ अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एलीट तबके के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का सिस्टम है ना वो हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है। अब अगर टाइम भी हमारे पास कम है, लेकिन हम फिर क्या क्या मसाइल हैं, इससे बेहतर है कि हम आखिर में एक कंक्लूजन की तरफ आएँ। आपके ख्याल में अगर मैं कहूँ कि आप कोई सी 3 ऐसी पॉलिसीज़ जो आपके जहन में हैं जिसको हम निफाज करें तो पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम बेहतरी की तरफ जा सकता है, वो क्या? देखें, सबसे पहले तो आपको एक साइंटिफिक और मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने को इंश्योर करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जिस लाइंस पे आपका करिकुलम डिज़ाइन होता है, जो टीचर्स की आपकी मेंटालिटी होती है, वो मॉडर्नाइजेशन को रोकने के लिए बनाई हुई है, क्योंकि वो सिर्फ स्टेट के पर्पज़ को सर्व करता है। आपने मदारिस की बात की, 90% मदारिस सिर्फ सर्द जंग के दौरान रूस के अगेंस्ट लड़ने के लिए माइंड तश्कील देने के लिए बने थे, पढ़ाने के लिए बने। निकलने वाले तलबा कहते हैं अमेरिका को निस्तो नाबूद करे, हालांकि अमेरिका हमारी बद्दुआओं से निस्तो नाबूद नहीं होगा, वही ना, कम्पीट करना पड़ेगा। 50,000 आपने कहा मदारिस हैं, यूनिवर्सिटीज़ 200 हैं। उन 200 में से भी 80% ऐसी हैं जो सिर्फ प्राइवेट वेंचर्स हैं, किसी कारोबारी अफराद ने खोल ली, कुछ कर लिया। मदारिस में से जो माइंड निकलता है रेडिकलाइज होकर निकलता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की मिसाल है कि उनका एंटी टेररिज्म के ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग के अगेंस्ट दुनिया के सबसे पहले फतवों में से एक है। अगर मैं अक्सर जगह कोट भी करता हूँ इसको, लेकिन आप 90% क्लैरिक्स देखें पाकिस्तान के रेडिकलाइज्ड हैं। बच्चे को भी वही तालीम देते हैं कि सिर्फ इंतहा पसंदी की तरफ जाता है। वो इमेज क्रिएट नहीं करता कि लोग इस तरफ, इस आइडियोलॉजी की तरफ आएँ, दूर ना जाएं। तो पहली चीज़ ये है कि साइंटिफिक एजुकेशन को इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी साइंस में तरक्की नहीं कर रहा है 21वीं सदी में, उसकी कोई नहीं चल सकते। हिंदुस्तान का हमारा फ़र्क यही पड़ गया ना कि आज वो सॉफ्टवेयर जितने का बेच रहे हैं, आपका GDP नहीं है इतना। दूसरी चीज़, ख़वातीन को इक्वल मौक़े देने पड़ेंगे एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए। बांग्लादेश ने 71 के बाद सिर्फ एक काम किया है, ख़वातीन पे इन्वेस्ट किया। वहाँ आज ख़वातीन की वुमेन एनरोलमेंट मर्दों से ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप 50% वर्क फोर्स को घर बिठा के पालने का प्लान करते हैं, 2%, यस, यू आर गोइंग टू फेल, क्योंकि आप आधी वर्क फोर्स को क्रिएट ही नहीं कर रहे। तो ख़वातीन के लिए मसावी आप देखें कि अगर 52% हमारी कुल फीमेल पॉपुलेशन है तो उसका भी 54% एजुकेशन की तरफ है, और वो जाता भी है तो आप सर्व नहीं करने देते कल को। तो आप देखें, यानी इसका मतलब है हम अपनी जो पूरी हमारी पॉपुलेशन है उसके सिर्फ 1/3 को एजुकेट कर रहे हैं। बिल्कुल, एंड दैट इज नॉट इनफ।
صحیح. تو پہلی چیز یہ ہے کہ سائنٹیفک انوویشن ایڈ کرنی پڑے گی کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے. دوسری خواتین کے لیے اپرچونٹی. اور تیسری یہ کہ آپ کو اپنی ریلیجس جو انٹرپریٹیشن آپ نے 80s کی دہائی میں کی, اس سے جو مائنڈ کریٹ ہوا ہے اس کو انڈو کرنا پڑے گا. ڈی ریڈیکلائز دا سوسائٹی اینڈ دین اٹ ول پراسپر. ٹھیک ہے, اسی سوال کے ساتھ چونکہ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں, آپ کی چونکہ آپ نے بتایا پوری اسکول کی چین بھی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی 3 اصلاحات ہیں یا کوئی بھی جس کی وجہ سے آج پاکستان کا نظام تعلیمی حوالے سے بہتر ہو سکتا ہے اور ہمارے بچے جو ان درسگاہوں سے ان ایجوکیشنل سیکٹر سے پڑھ کر نکل رہے ہیں وہ ایک قابل شہری بن سکتے ہیں؟ بہت اچھا کوشچن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام بڑا شارٹ ہے. اگر یہ اس کو ٹوٹلی ایڈریس کیا جائے آپ کے اسی کوشچن کو تو بہت زیادہ ٹائم ریکوائر ہے, کیونکہ بہت زیادہ اصلاحات جو ہے نا وہ ریکوائر ہیں ہمارے خاص طور پہ. جیسا پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ کا بیڑا گرک ہوا ہے ویسے ایجوکیشن کا بھی بیڑا گرک ہوا ہے. ہم نے ایجوکیشن میں ہم نے ویسے جو ہماری جو یہ انڈسٹری ہے گلوبز ہے, یا اس میں آج ہم ٹرینڈز نئے سے نئے ٹرینڈ لے کے آ رہے ہیں, اس میں میک اپ میں اور باقی چیزوں میں ہم نے سیکھ لی ہیں, گاڑیاں بھی نئے سے نئے ماڈل کی. لیکن ایجوکیشن سسٹم ہمارا وہیں پہ جوں کا دوں ہی ہے. جو لارڈ میکالے نے دیا تھا اس سے باہر ہم ایک ہاں جی اس سے ذرا بھی ہم باہر نہیں نکل سکے. ہم نے اس پہ ورک کیا تھا ایک 0 to 11 کے نام سے. ہم نے ایجوکیشن سسٹم پہ ورک کیا جس میں کچھ چیزیں ہم نے اسرائیل سے لیں, کچھ جاپان سے, کچھ فن لینڈ سے, چائنا سے, باقی کچھ ممالک سے, اور کچھ ہماری لوکل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ اس پہ ہم نے کافی ورک کیا تھا. ہم نے کہ ایک بچہ جب ایک مدر پریگننٹ ہوتی ہے تو وہاں سے اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, اور وہاں سے اس کی جو ہے نا وہ خوراک کا خیال رکھنا چاہیے. اس کو پرابلم سالونگ میتھ کی ہم نے 5 بکس جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے نا بنائی کہ یہ مدرس جو ہے نا وہ کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے ڈیلی یہ میتھ سالو کرے, جیسا کہ اسرائیل میں ہوتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کا برین بھی ساتھ ساتھ جو مدر دیکھتی ہے, کھاتی ہے, سوچتی ہے, وہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ خود بہت بچے پہ بیبی پہ جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی ڈیولپ وہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم نے کچھ ورک کیا تھا, بلکہ کچھ سفارشات بھی ہم نے بھیجی. تو ہمیں یہ کہا گیا جی آپ فائل بھیج دیں. ہم نے کہا جی ہم فائل تو نہیں بھیجیں گے, آپ پکڑ کے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. پریکٹیکلی آئیں بیٹھے ہمارے سامنے, ہم ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں, پریزنٹیشن دیتے ہیں, تو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. مگر وہ پھر نہیں بلایا گیا. لیکن ہمارے پاس اس پہ کمپلیٹ ہوم ورک ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 5ویں تک, یعنی پریگننسی سے لے کے 5ویں تک بچے کے برین کو کیسے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور اس کو کن سٹیجز سے گزار کے آپ ایک جینیس برین کیسے بنا سکتے ہیں. ایک جینیس یعنی وہ ایسا سسٹم تھا جو ہم نے ترتیب دیا ہے کہ جس میں 5ویں کلاس کا بچہ جو ہے وہ بکس پڑھ نہیں رہا ہوگا بلکہ وہ بکس لکھ رہا ہوگا, اور یہ ایبلٹی ہونی چاہیے. اور یہ فن لینڈ میں ہو رہا ہے, وہاں پہ 5ویں کلاس کے بچے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بکس جو ہے نا ان سے لکھوائی جاتی ہیں. آپ کی بات کا کریکٹس نکالوں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں انیشیل ایجز سے ہی بچوں کی مینٹل ڈیولپمنٹ پہ اور ان کی ایجوکیشن پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ لوگوں نے ٹائم دیا. وقت واقعی اس ٹاپک کے حوالے سے ہمارے پاس بہت کم رہا ہے, لیکن سون انشاءاللہ ہم اس کو ایک اور سیشن کے ساتھ دوبارہ ضرور لے کر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. ناظرین, پاکستان ہمیں بہت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے, اور پاکستان کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. اور تعلیم دینا صرف گورنمنٹ آف پاکستان کا کام نہیں ہے, صرف یہ اداروں کا کام نہیں ہے, صرف یہ اسکول سسٹم کا کام نہیں ہے, بلکہ اس میں ہمیں خود بھی بحیثیت قوم اپنے انپٹ ڈالنی ہوگی, اور ہمیں خود کو مہذب یافتہ قوم اور خود کو تعلیم یافتہ قوم بنانے کے لیے محنت کرنی ہوگی. اللہ کرے کہ ہم پاکستان کے لیے وہ سرمایہ بنے جس کے بعد پاکستان اپنے قدموں پر خود کھڑا ہو سکے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس زندگی میں اور اس زندگی کے بعد فلاح کے راستے پر قائم رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.